والهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز مكرم محترم سامعین روزان، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین موحدین کو اللہ کریم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آج 20 اکتوبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور بالترتیب جو ہے سیرت النبی کے موضوع پہ آج ہمارا تقریباً 9واں جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے. آمین. کہ سیرت مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا پہلو ہیں کہ آدمی تا حیات بھی بیان کرتا رہے. اس سیرت محمدیہ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بے شک. اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں جہاں پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اللہ کریم نے کسی جگہ پہ پیغمبر کی مدح کی، پیغمبر کی تعریف کی، پیغمبر کو احکام دیے، خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور سمجھایا اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اور اس کتاب کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں آنی تھی الی یوم القیامہ جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوتی، لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہوتی. اسی لیے اللہ کریم نے تمام تر اوصاف، تمام تر چیزیں پیغمبر کے وجود سے عملاً ثابت کروائیں اور قرآن کے وجود سے حکماً ثابت کروائی ہیں، تاکہ کوئی بھی انسان کسی بھی مقام، علاقے، شہر، بستی، ملک، گاؤں کا رہنے والا وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہ کرے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم نے تو سمجھا نہیں ہے. لیکن چاہے وہ انسان پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، جاہل ہے یا عالم ہے، فقیر ہے یا غنی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، کوئی بھی انسان ہے، ہر قسم کے انسان کے لیے اللہ کریم نے اپنی کتاب میں دلائل اور براہین ذکر کر دیے ہیں، تاکہ ہر قسم کے انسان کے لیے سمجھنے کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا ہو اور دشواری اور دقت نہ ہو. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کذالک نصرف الآیات، ہم آیات کو پھیر پھیر کے مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، دلائل بیان کیے، عقلیہ دلائل بھی، نقلیہ بھی، براہین بھی، واقعات بھی، قصص بھی، مثالیں بھی، عبر بھی، تمام چیزوں کا مجموعہ اللہ نے کتاب قرآن مقدس کو بنا کے اس امت کے لیے بھیج دیا ہے. اب جب جس وقت قومیں
انتہا درجے کی گمراہی کی طرف جانے لگتی ہیں، دنیا میں فساد اور دھنگا فساد، قتل و غارت، خون ریزی، ایسے کام عروج پہ آنے لگتے ہیں، شرک و بدعات کا دورہ ہوتا ہے ہر طرف۔ اللہ کریم کی ذات کو جب بھلا دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کریم مہربانی کر کے اپنے کوئی نہ کوئی نبی اور رسول کو بھیج دیا کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ لیکن لمبا زمانہ گزرا، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے 571 یا 80 سال کا زمانہ گزرا، کہ جب کے بعد میں نبی علیہ السلام آئے، جو کہ فترۃ الانبیاء کا زمانہ کہلاتا ہے، یعنی اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ بے شک بے شک۔ تو وہ جتنی کمی رہی اس زمانے میں 5 یا 6 صدیاں، اس کو پورا کرنے کے لیے پھر جب تک یہ دنیا رہنی ہے اس وقت تک کے لیے اللہ کریم نے نمونہ پیغمبر کی زندگی کو بنا کے محمد عربی کو مبعوث کر دیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اسی لیے اللہ کریم نے پہلی کتابوں میں بھی نبی علیہ السلام کا ذکر کیا، پہلے انبیاء سے بھی وعدہ لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ میرا جو آخری نبی ہیں وہ آئیں گے، سب سے آخر میں آئیں گے، انبیاء پہلی کی موجودگی میں میرے وہ نبی نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود پھر اللہ کریم نے انبیاء سے وعدے لیے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، بے شک۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جب تک پہلے انبیاء ہیں اس وقت تک نبی علیہ السلام نہیں آئیں گے، آپ آخر میں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کریم نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ان سے اللہ کریم وعدہ لیتے رہے کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے نبی آ جائیں آخری رسول، تو فرمایا اپنی نبوت اور رسالت اور شریعت کو چھوڑ کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کرنا ہے۔ بے شک بے شک۔ اقرار بھی کرنا ہے، قبول بھی کرنا ہے، اور ہر طریقے سے میرے نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، اور پوری جان و مال کے ساتھ میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسا حکم دے رہے ہیں جن کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے نہیں آنا تھا، لیکن جن کی موجودگی میں آئے اور جن کے لیے الی یوم القیامہ تک ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے بے شک بے شک کہ ہر چیز سے مقدم سمجھ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو، اور پیغمبر کی حیات کو، اور پیغمبر کی جماعت کو، اور پیغمبر کی قرآن والی کتاب کو، سبحان اللہ۔ اور پیغمبر کی شریعت کو، اسی لیے کہ تمہارے لیے ہدایت اور ایمان کا راستہ اگر ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ بے شک بے شک بے شک۔ جبکہ آپ سے پہلے یہود و نصارہ وہ دعائیں کرتے تھے اللہ کریم کے سامنے، جبکہ قرآن گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ وہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ اس نبی کو بھیج، اس نبی کے ساتھ ہم مل کے ان کافروں اور مشرکوں کا مقابلہ کریں۔ یعنی یہ یہودی عیسائی یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہم ارسل نبیا آخرا، یا اللہ وہ جو آخری نبی ہے اس کو بھیج دے، ہم اس نبی کے ساتھ ایمان بھی لائیں گے، ان کے ساتھ مل کے ہم جہاد بھی کریں گے اور کافروں مشرکوں کا مقابلہ بھی کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے بھیجا پھر انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات، دوسری بات، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلا سپارہ ہے۔ کیا کہتے؟ یہود و نصارہ اپنی کتابوں سے پڑھ کے مشرکین کافرین کو بتاتے
کہ بھائی وہ آخری نبی کا زمانہ جو ہے وہ قریب ہے، وہ آنے والے ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو یہ بتاتے، ان کو خبریں دیتے کہ بھئی وہ جو آخری نبی ہیں وہ ابھی آنے والے ہیں، ان کا زمانہ بڑا قریب ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ کیسے خبریں دیتے تھے؟ ان کے پاس کیا دلائل تھے؟ قرآن نے خود ذکر کیا، فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، انہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبر کے حالات، ان تمام چیزوں کو تورات انجیل میں لکھا ہوا پایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کی علامات اور نشانیاں اللہ کریم نے تورات اور انجیل میں ذکر کی تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اب دیکھو قرآن نے یہاں پہ 2 کتابوں کا ذکر کیا۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ مغالطہ ہے کچھ تمہیں، اصل میں کتاب وہ ہوتی ہے جس میں احکام بھی ہوں، احکام بھی شریعت کے معاملات بھی ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی، معاملات، معیشت، معاشرت، نظام دنیا، میراث، عدل، حکم، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہو تو آسمانی کتابوں کے اوپر یہ لفظ کتاب کا بولا جاتا ہے۔ اب لوگوں کے ہاں معروف جو ہیں وہ کہتے ہیں 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل اور قرآن اور زبور، جبکہ زبور ایسی کتاب نہیں ہے۔ زبور جو ہے ایسی کتاب نہیں ہے۔ زبور میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھی نازل نہیں کیا کہ بھائی نماز ایسے پڑھنی ہے، روزے اس طرح رکھنے ہیں، حج ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ ایسے دینی ہے، معاملات ایسے دینی ہیں۔ ایک حکم بھی اللہ کریم نے تورات انجیل میں جیسے ذکر کیا، ایسے اللہ تعالیٰ نے زبور میں ایک حکم بھی ذکر کیا نہیں۔ اب قرآن کہتا ہے زبور جمع، اس کی جمع آتی ہے زبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والزبر والکتاب المنیر، ہم نے انبیاء کو زبوریں بھی دیں اور کتاب بھی دی۔ زبور ایک مجموعہ تھا جو صرف تلاوت کا ایک مجموعہ تھا، اس کے علاوہ زبور میں کوئی شرعی حکم اللہ نے نازل نہیں کیا تھا۔ زبور جو ہے اس کی جمع آتی ہے زبر۔ زبر بہت سی چیزوں کو کہا جاتا ہے، فرمایا زبر الاولین، زبر پہلے لوگوں کے صحیفے، ایسا جس میں کوئی حکم نہ ہو، اس لیے زبور اس طرح کی آسمانی کتاب نہیں ہے جیسے قرآن ہے، تورات ہے اور انجیل ہے۔ یعنی زبور صرف لحن تھے، زبور میں داؤد علیہ السلام کے لیے پڑھنے کے لیے وہ لحن تھے، تلاوت تھی اس میں، لیکن ایک حکم بھی اللہ تعالیٰ نے زبور میں نازل نہیں کیا۔ یعنی اس طرح کی وہ آسمانی کتاب ایک زبور نہیں، زبوریں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں ذکر کر دیا کہ آپ سے پہلے میرے نبی جتنے رسول آئے ہم نے ان کو زبور بھی دی، والزبر والکتاب المنیر، ہم نے ان کو زبوریں بھی دی اور کتابیں بھی دی۔ کتاب کو الگ ذکر کیا، زبور کو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور دی۔ وہ لحن والی چیز تھی، وہ ایسے احکام والی کتاب نہیں تھی۔ یعنی جو بڑی کتابیں ہیں جن میں مکمل طور پہ شریعتیں ہیں،
وہ ساری وہ تین ہیں، قرآن، تورات اور انجیل۔ زبور صرف ایک صحیفہ ہے پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، لحن کے لیے، اس میں اللہ نے ایک حکم بھی نازل کیا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں پہ دو کتابوں کا ذکر کیا ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، یہاں پہ زبور کا ذکر نہیں کیا، اور دوسرے فی صحف مطہرہ، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے، لیکن جو قرآن مقدس میں ذکر ہے فرمایا وہ شرعی طور پہ مکمل احکامات کے ساتھ جو نازل ہوئی قرآن سے پہلے، وہ تورات تھی اور انجیل تھی۔ زبور میں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی تھی، اس لیے اللہ نے یہاں پہ فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اس نبی کی خبریں دی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں میرے پیغمبر کی ساری علامات، زمانہ، حالات سارے مکتوب تھے پہلے۔ تورات اور انجیل میں پہلے کیا تھے؟ سارے موجود تھے۔ یہ لوگ پھر یہود و نصارہ اللہ سے دعائیں کرنے لگے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ اس آخری نبی اور رسول کو بھیج، اللہم ارسل نبیا امیا خاتم النبیین۔ اللہ یہ یہود نصارہ دعائیں کرنے لگے، اللہ آخری نبی کو بھیج دے۔ ابھی ہمارے پاس جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں زمانہ قرب کا ہے، زمانہ قریب کا ہے، اسی لیے مہربانی کر ابھی تو بھیج تاکہ ہم اس نبی اور رسول کے ساتھ مل کے یا ان مشرکین اور کافرین کے ساتھ لڑائی کر کے ان کے اوپر ہم غالب آئیں۔ یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ بھیج۔ اب جب زمانہ قریب آنے لگا اور ساتھ ساتھ یہ کافروں کو خبریں بھی دے رہے تھے کہ ابھی زمانہ قریب ہے، ابھی قریب ہے، ابھی قریب ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا نبی کا ذکر بھی ہم نے تورات میں بھی کیا، سبحان اللہ، انجیل میں بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا صرف محمد کا ذکر کیا ہے پہلی کتابوں میں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، جو جو انعام میں نے محمد کے لیے رکھے ہیں نبوت اور رسالت کے علاوہ، باقی انعامات میں نے محمد کے صحابہ کو بھی شریک کیا ہے۔ جیسے میں نے محمد کا ذکر کیا تورات میں، جیسے پیغمبر کا ذکر کیا انجیل میں، وہاں پہ فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ذکر کیا، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محمد کا ذکر تو ہوا، وہ تو نبی تھے، وہ تو رسول تھے، اللہ کریم نے صحابہ کا ذکر کیوں نے کیا؟ تو سورۃ فتح میں اللہ کریم فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرا پیغمبر جیسے تمہاری علامات کا ذکر ہم نے پہلی کتابوں میں کیا ہے، تورات میں، انجیل میں، اسی طرح میرے پیغمبر تمہاری پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں، تمہارے متبعین جو ہیں، تمہارے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں، تمہارے جان
انصار صحابہ جو لوگ ہیں ان کا حصہ میں نے پہلی کتابوں میں بھی ضرور رکھا ہے. مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل. ان کی نشانیاں میں نے تورات میں بھی ذکر کی ہیں، انجیل میں بھی میں نے ذکر کی. وہ بیت المقدس کے علاقے میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے عمر کی علامات، امیر المومنین کی علامتیں ہم نے اپنی تورات اور انجیل میں پڑھی. سبحان اللہ. وہ ایسا آدمی ہوگا جو ہے ذو مرتفعت، لمبے قد والا آدمی ہوگا، ذو ہامت مرتفعت، بڑا قوی البدن ہوگا، بڑا باروب چہرہ ہوگا، اس کی قمیص پہ پیوند لگے ہوں گے، اس کی چال یوں سیدھی ہوگی، اس کی نظروں میں حیا اور شرم ہوگی، اس کی پیشانی پہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پہ اللہ کی توحید والا نور چمکتا ہوگا. یہ فرمایا جیسے پیغمبر کی علامات ذکر کی، ایسے محمد کے صحابہ کی علامات بھی ذکر کی. کیوں؟ تاکہ آنے والے لوگوں کو کوئی مغالطہ نہ رہے. حضرت ابو بکر صدیق کی نشانیاں نہیں ذکر کی تھی. وہ جس وقت گئے شام کی طرف، انہوں نے ابو بکر صدیق کی قمیص کہا ہمیں دیکھنے دو کندھے کے قریب سے. کندھے کے قریب سے دیکھ کے ایک تل کا نشان تھا، ایک تل کا نشان تھا. تو اس راہب یہودی نے کہا اللہ کی قسم یہ جس کی کمر پہ ایسے تل کا نشان ہے یہ اس نبی کا پہلا صحابی ہوگا. یہاں تک اللہ کریم نے علامات ذکر کی. وہ یہودی عیسائی مان گئے کہ اس کا پہلا صحابی جو ہے یہ ابو بکر صدیق ہوگا. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے ایسی علامات، باریک باریک علامات، دقیق طریقے سے اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی ذکر کر دی. پہلی کتابوں میں بھی پیغمبر کی علامات ذکر کی، اور پہلے انبیاء سے بھی اللہ کریم نے وعدہ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا وعدہ لیا انبیاء سے؟ یہ جتنے یہودی عیسائی تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ان سب کو معلوم تھا کہ وہ آخری پیغمبر آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ ہزاروں لوگوں میں اپنے بیٹے کو پہچان جاتا ہے، یہ اسی طرح محمد کو پہچانتے ہیں کہ پیغمبر کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں. بے شک بے شک. لیکن بے شک لیکتمون الحق، لیکن حق بات کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا جاتے. زبیر ابن باتا یہودیوں کا بڑا عالم تھا. یہ خود دعائیں کرنے والا تھا نبی علیہ السلام کے لیے. اللہ آخری نبی کو بھیج. وہ کہتا ہے میں نے اپنے باپ کے پاس ایک کتاب دیکھی جو نسخہ تھا تورات کے اوراق تھے. تو میرے باپ نے مجھے وہ پڑھایا کہ وہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ اس بقعہ مبارکہ میں، مکہ کی سرزمین مقدسہ میں اس نبی کا ظہور ہوگا، اور یہاں پہ اس نبی کی پیدائش ہوگی، بنو ہاشم کے خاندان میں ہوگی. اتنے سال وہ مکے میں رہیں گے، پھر وہ بکر ابن سعد کی وادی میں ان کو لے کے جایا جائے گا. اتنے سفر وہ شام کے سفر کریں گے نبوت سے پہلے، اور ایسی ان کی شکل شباہت ہوگی. اس نے پورا حلیہ ذکر کیا. سبحان اللہ. تو زبیر ابن باتا جو ہے، جب ان سے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوا تو زبیر ابن باتا کے پاس آئے. تو اس نے سب کچھ اس کو معلوم تھا، لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا پہلے کہ ایسا ایسا وہ نبی ہوگا، اس ٹائم پہ یہ علامات ہوں گی کہ جس وقت وہ نبی پیدا ہوگا اس وقت شام کے محلات کے کنارے روشن ہو جائیں گے ان تورانیت کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں ذکر کی. آپ نے فرمایا لوگو دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں. سبحان اللہ. وَأَنَا بِشَارَةِ عیسیٰ، میں عیسیٰ پیغمبر کی بشارت ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی. آپ نے فرمایا وَأَنَا دَعْوَةُ أُمِّي رَأَتْ فِي الْمَنَامِ، اور میں اپنی ماں کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو میری ماں نے خواب میں دیکھا تھا.
رأت اضاءت لہو قصور الشام، جو میری ماں نے میری جنم کے ٹائم پہ جو دیکھا تھا وہ کیا تھا کہ شام کے محلات اور قصور کے کنارے جو ہیں وہ اللہ نے نور اور تورانیت سے روشن کر دیے. یعنی وہ تین چیزیں آپ نے ذکر کی کہ میں ابراہیم کی دعا کا ثمرہ، عیسیٰ پیغمبر کی بشارت اور اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی. اور یہ جو زبیر ابن باطا ہے، جب لوگ اس کے پاس جمع ہو کے آئے، اس نے وہ اوراق لے کے چھپا دیے. اس نے کہا کہ مجھے وہ کتاب کے ورقے ملے، وہ میں نے لمبا زمانہ پہلے اپنے باپ سے پڑھا تھا، تو آج وہ میرے پاس کتاب کے ورقے کوئی نہیں ہیں. جن اوراق میں اس نبی کی علامات لکھی تھیں وہ ساری، اور وہ ساری علامات یہ زبیر ابن باطا یہ خود دیکھ چکا تھا کہ واقع یہ محمد ہے، ایک بال برابر بھی محمد کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کریم نے فرمایا فلما جاءہم، جس وقت میرے نبی آ گئے، ما عرفوا بہ، پہچان لیا اچھے طریقے کے ساتھ، کیا کیا؟ کفروا بہ، پھر انکار کر دیا. حسد ضد کی وجہ سے آ کے یہ نبی تو بنی اسماعیل میں آیا ہے، بنی اسرائیل میں نہیں آیا، لہٰذا ہم اس نبی کو قبول کرتے نہیں. ایسے واشگاف طریقوں سے پہلی کتابوں میں اللہ کریم نے ایک ایک علامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی تھی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ یمن کا بادشاہ طبا جو ہے، اس کا لڑکا شکار کرتے کرتے حجاز کے علاقے میں پہنچ گیا. مدینے کی سرزمین سے ہٹ کے اس کا لڑکا جو ہے وہ وہاں پہ قتل ہو گیا، مارا گیا. اب یہ طبا بادشاہ جو ہے یمن کا 100 علماء کا لشکر لے کے، باقی اس کی اپنی فوج ہے، اس فوج میں 100 علماء کا لشکر لے کے یہ یمن سے نکلا، اپنے بیٹے کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے مدینے کی سرزمین پہ پہنچا. اب اس کے آس پاس اس کا لڑکا قتل ہوا، تو اس نے کہا یہ جو علاقہ ہے مدینے والا، یہ پورا علاقہ جو ہے میں تہس نہس کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اس لیے کہ وہاں پہ آ کے، اس علاقے میں آ کے میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے. اب اس کے ساتھ 100 علماء کی جماعت ہے، باقی فوج ہے. ان 100 علماء جس وقت مدینے کی حدود میں داخل ہوئے، انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اے طبا، اللہ کی قسم یہ علاقہ تباہ کرنے کے قابل نہیں. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں دار الہجرہ، جس علاقے میں اس نبی نے ہجرت کر کے آنی ہے، اور وہ ساری علامات جو ہم نے دیکھی ہیں وہ اسی خطے میں پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. انہوں نے کہا یہاں سے ہم نے جو ہے یہ علاقہ تباہی کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ لأن دار الہجرہ، یہ دار الہجرت ہے، اس یہ علاقہ تباہ کرنے کے قابل نہیں ہے. اب اتنے ماہر تھے، اتنی واضح علامات اللہ کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی کر دی تھی. اب دار الہجرت ہے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ہم نے واپس نہیں جانا، اگر ہمیں اجازت دو تو ہم اسی یثرب مدینہ کی سرزمین میں رہنا چاہتے ہیں. تاکہ کیوں؟ تاکہ اس آخری نبی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے اور ہم اس آخری نبی کے ساتھ ایمان بھی لے کے آئیں گے. 100 علماء کی جماعت یمن کے طبا بادشاہ کے ساتھ واپس نہیں گئی، وہ مدینے میں آباد ہوئی ہے. اور بادشاہ نے پھر ایک خط لکھا. اس نے کہا اچھا وہ جو آخری نبی ہے تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میری پتہ نہیں عمر اتنی ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرے زمانے میں وہ نبی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اس نے پھر چند باتیں ایک رکے کے اوپر لکھی
اور وہ رکا اس نے ان 100 علماء کے حوالے کیا. ان علماء کے خاندان سے پھر ابو ایوب انصاری صحابی رسول آئے جن کے پاس وہ بادشاہ کا خط موجود تھا. سبحان اللہ اس سبحان نے اللہ خط میں کیا لکھا؟ سبحان اللہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی. سبحان اللہ. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا پہلی کتابوں میں نام احمد ہے. کیا نام ہے؟ احمد ہے. نبوت کے بعد محمد ہوا، نبوت سے پہلے احمد تھے. یہ کمال ہے پیغمبر کا. میں آگے بتاتا ہوں آپ کو اس میں فرق کیا ہے، کچھ 2-3 باتیں. اسی لیے اس بادشاہ طبہ کہنے لگا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی فلو مدا عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن امی. سبحان اللہ. وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم. رکے کے اوپر یہ 3 اشعار طبہ یمن کے بادشاہ نے لکھے ہیں. کہنے لگا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی. 3 شعروں میں 2 دفعہ نام احمد لیا ہے. کہنے لگا ہے کہ میں اس احمد نبی کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں، اگرچہ وہ نبی آئے کوئی نہیں، لیکن ایک بندے کی گواہی پہ 2 بندوں کی گواہی پہ اگر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، یہاں پہ اس محمد کی گواہی تو میرا 100 علماء کی جماعت دے رہی ہے. سبحان اللہ. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی. بادشاہ کہنے لگا میں اس احمد رسول کی گواہی دیتا ہوں، دل اور زبان سے میں اس احمد رسول کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لاتا ہوں. کیوں؟ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی. سبحان اللہ. وہ اللہ کریم نے جو رسول بھیجنا ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ اس رسول جیسا کوئی اور رسول وہ آخری نبی ہوگا، وہ معزز اور مکرم رسول ہوگا. اگرچہ وہ رسول آئے کوئی نہیں، 100 علماء کی جماعت میری اس گواہی کے اوپر گواہ رہو، میری گواہی پہ گواہ رہو. وہ جو محمد آنے والے ہیں پتہ نہیں 100 سال کے بعد آئیں، 50 سال کے بعد آئیں، لیکن جب بھی آئیں تو کہنے لگا انہ رسول من اللہ باری النسمی. آج میں 100 علماء کے سامنے اس رسول کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہوں. ساتھ کہنے لگا اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہ تو بھی گواہ ہے. ہو سکتا ہے یہ علماء چلے جائیں، علماء چلے جائیں، ان کے حافظے میں خلل آ جائے، یہ باتیں بھول جائیں. لا یضل ربی ولا ینسا. تو اللہ کی ذات ایسی ہے جو بھولتا نہیں ہے. فلو مدا عمری الی عمرہ فلو مدا عمری الی عمرہ کنت وزیرا لہ وابن امی. چچا زاد بھائی بھی بادشاہ کے ساتھ ہے. کہنے لگا اگر اللہ تو نے میری عمر کے ایام لمبے کیے، اگر میری عمر زیادہ ہوئی،
فلو مدا عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن امی، اللہ کی قسم میں اپنی بادشاہت محمد کے حوالے کر کے میں محمد الرسول اللہ کے جوتے اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لکنت وزیرا لہ وابن امی، کہنے لگا اگرچہ میں بادشاہ ہوں، میں اپنی شہنشاہی اپنی بادشاہت محمد کے حوالے کر کے میں بھی اور میرا چچا زاد بھائی بھی جو میرا وزیر ہے، ہم سارے مل کے محمد کے وزیر بنیں گے، محمد کے غلام بنیں گے۔ پھر کہنے لگا اور چیز کیا ہے، وجاہدت بالسیف اعداءہ، کہنے لگا ظاہر ہے جو بھی نبی آیا ہے اس کے دشمن بھی آئے ہیں، جو بھی نبی آیا ہے اس کے دشمن بھی آئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ میری عمر زیادہ کرے میرے زمانے میں وہ محمد عربی آ جائیں، وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم، کہنے لگا میں بھی تلوار اٹھا کے اس محمد کے لشکر میں شریک ہو جاؤں گا، میں اپنی جان تو دوں گا لیکن محمد کو غم نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کئی سال پہلے، کئی 100 سال پہلے ان بادشاہوں کی تیسری نسل سے یا چوتھی نسل سے ابو ایوب انصاری صحابی رسول پیدا ہوئے ہیں جن کو میزبان رسول کہا جاتا ہے۔ وہی اس مقام پہ اس طبہ بادشاہ نے ایک مکان بھی تیار کروایا، اس 2 منزلہ مکان تیار کروایا جس کو اس نے عالم کو رکا دیا، رکا دے کے کہنے لگا اگر اللہ تیری عمر زیادہ کرے تیری زندگی میں وہ در یتیم محمد الرسول اللہ آ جائیں تو یہ میرا رکا بھی اور یہ میرا بنا ہوا مکان بھی محمد کے حوالے کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو اللہ نے پہلی کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایک چیز کو ذکر کر دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے آئے کہاں رہے تھے؟ اس مکان میں جو طبہ بادشاہ نے بنایا تھا اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رہتے تھے، اور وہ 2 منزلہ مکان تھا۔ جس وقت نبی علیہ ہر صحابہ کے بنو سالم والے جو آپ کے ننیال والے تھے سب نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس رک جاؤ، آپ ہمارے پاس رکو، آپ ہمارے پاس رکو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوها فإنها مامورہ، یہ جو میں محمد کی اونٹنی ہے یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ تمام تر اختیارات کلیہ کا مالک کون ہے؟ اللہ، فرمایا اونٹنی میری ہے لیکن اختیار میرے اللہ کا ہے۔ بے شک، بے شک، مامورہ، اس کو چھوڑو، جہاں پہ یہ جا کے رکے گی میں محمد وہاں پہ رک جاؤں گا۔ تو اونٹنی سیدھی چلتی چلتی، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تو آپ قبا والے علاقے میں رہے، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کے گھر میں رہے، سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ۔ تو جس اونٹنی چلتی چلتی سیدھا آ کے ابو ایوب انصاری کے دروازے کے اوپر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، فرمایا یہی، تو پھر ابو ایوب انصاری نے وہ مکان بھی دیا اور وہ طبہ بادشاہ کا رکا جو ہے، رسالہ خط جو ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کو دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کے حق میں دعا بھی کی تھی۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کریم نے پیغمبر کی آمد سے پہلے پہلی کتابوں میں ساری چیزیں ذکر کر دی۔ اب عیسیٰ آپ نے فرمایا بشا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے آخری بشارت دی ہے، کیوں؟ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی اور رسول نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ
احمد، سبحان اللہ، پہلی کتابوں میں احمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیوں؟ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد رسول کی پہلا لفظ عیسیٰ پیغمبر نے کیا بولا ہے؟ مبشرا، میں بشارت دے رہا ہوں۔ ہمیشہ مبشرن کے لفظ میں ایسی بشارت ہوتی ہے جو سنتے ہی بندے کو خوش کرے، بے شک بے شک، جو سنتے ہی۔ مجھے کو خوش کرے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، عیسیٰ پیغمبر نے بھی کہا مبشرا برسول، اللہ کریم فرماتے ہیں شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عیسیٰ پیغمبر نے کہا مبشرا، میں بشارت دے رہا ہوں۔ مانا اندر سے کیا نکلتا ہے؟ او لوگو، میں عیسیٰ پیغمبر کو بشارت دینے میں بڑی خوشی ہے۔ اللہ، مبشرا، جس کی میں بشارت دے رہا ہوں اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ مجھے تو بشارت میں بڑی خوشی ہے، مجھے تو بشارت دینے میں بڑی خوشی ہے، اس کے آنے کی کتنی خوشی ہوگی۔ مبشرا برسول یاتی من بعدی، یاتی من بعدی، میرے بعد آئیں گے، کون آئیں گے؟ اسمہ احمد، جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد، احمد۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے جہاں پہ ذکر کیا ہے کہ وہ احمد رسول ہے، کیوں پہلی کتابوں میں احمد کیوں ہے؟ اور قرآن میں محمد 4 مقام پہ اور احمد 1 مقام پہ۔ قبل النبوت، نبوت سے پہلے احمد ہیں، نبوت کے بعد محمد ہیں۔ کیا فرق ہے؟ کیوں؟ 2-4 فرق بتا دیں۔ محمد میں کمال اللہ کا، محمد کے کلمے میں محمد میں کمال اللہ کا ہے، احمد میں کمال محمد کا ہے۔ محمد میں کمال اللہ کا ہے، احمد میں کمال محمد کا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے پہلی کتابوں میں محمد کے کمال کو ظاہر کیا ہے۔ پہلی کتابوں میں نبوت سے پہلے پہلے کمالات محمد کا ذکر کیا ہے۔ جس وقت نبوت ملی پھر اللہ نے محمد بنایا ہے۔ کیوں؟ محمد میں کمال اللہ کا ہے، محمد کو بھیج کے اللہ کمال اپنا ظاہر کرنا چاہتے تھے، محمد کو بھیج کے اللہ کمال اور اپنی توحید کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے پہلی کتابوں میں نبوت سے پہلے احمد ہے، نبوت کے بعد محمد ہے۔ محمد کے لفظ میں کمال اللہ کا، احمد کے لفظ میں کمال محمد کا ہے۔ اب کیا معنی ہے؟ کبھی آپ نے مولویوں سے معنی پوچھا؟ محمد کا معنی پوچھا کبھی آپ نے مولویوں سے؟ کوئی نہیں پوچھا۔ اگر صرف آپ کو محمد کے معانی سمجھ آئیں تو اتنا تو قبیلے سے محبت نہ کرے جتنی محمد سے محبت کرے۔ پہلی چیز محمد، جب تو یہ سمجھ کہ لفظ محمد میں کمال ہے اللہ کا، اللہ کے کمالات کی انتہا ہوتی نہیں ہے، اسی طرح محمد کی تعریف اور مدح کی بھی انتہا ہوتی نہیں ہے۔ اب لفظ محمد
سبحان یہ اللہ باب تفعیل میں سے مصدر ہے. پہلے ذرا لغت میں معنی سمجھ لو تھوڑا سا. حمد یحمد تحمیدا فهو محمد وحمد یحمد محمد فذاک محمد. محمد جو تعریف کیا ہوا ہے، محمد جو تعریف کیا ہوا تعریف کیا ہوا کس نے کیا؟ اللہ نے. اس لیے کمال کس کا ہے لفظ محمد میں؟ اللہ کا. اللہ کا. ایک دوسری چیز، محمد کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک معنی منتہا الکمالات الکلیہ. ذرا معنی سمجھنا، آئندہ جمعے پہ میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. جہاں پہ تمام تر کمالات کی انتہا ہو جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے. یہ میں ابھی لغت کے اعتبار سے معنی آپ کو سمجھانے لگا ہوں. تمام تر کمالات کلیہ کی جہاں پہ انتہا ہو اس کو محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مطلب. دوسرا معنی واختتام المعارف، جہاں پہ تمام تر اچھی معرفت کی چیزوں کی انتہا اور اختتام ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تیسرا معنی سبحان اللہ. یحمد مرتن بعد مرتن، فرمایا جس کی بار بار تعریف کی جائے بندہ تھکے نہیں اس کو محمد کہتے ہیں. یحمد مرتن بعد مرتن بعد مرتن مرتن بعد مرہ، فرمایا جس کی بار بار تعریف کرتا رہے اور آدمی تھکے نہیں اس کو محمد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھی چیز ذرا لغت کے اعتبار سے اس باب کو کہا جاتا ہے علماء کے لیے باب تفعیل. باب تفعیل میں ایک خاصہ ہوتا ہے کہ یہ باب کیا کام کرتا ہے. جیسے صرفا کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، پھر جانا. صرفا کا معنی ہوتا ہے بے اختیاری طور پہ پھیر دینا، بے اختیاری طور پہ پھیر دینا. صرف یصرف تصریفا وهو مصرف. اب اسی باب کے اوپر جب یہ لفظ آتا ہے نا، حمد یحمد تحمیدا فهو محمد وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد، جب محمد پہ پہنچتا ہے تو معنی کیا نکلتا ہے؟ جس کی تعریف کرتے وقت بندہ بے اختیار ہو جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی تعریف کرتے بندہ بے اختیاری تعریف کرنی شروع کر دے اس کو محمد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھ، سبحان اللہ. اسی وجہ سے آ کے سبحان اللہ. صحابہ کرام جب دور سے نبی علیہ السلام آتے تو بے اختیاری طور پہ صحابہ محمد کی تعریف کرنی شروع کر دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا کہتے؟ سبحان اللہ. وَمَن يَمْشِ فِي إِرْضَائِهِ فَقَدْ ارْتَفَعَ رَفْعُ الْقُبُورِ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانُ. کہنے لگے او محمد کی چال ایسی ہے، اللہ کی قسم جو بندہ محمد کے پیچھے پیچھے ریس کر کے چلے ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کو بھی دیکھیں جو محمد کی ریس کر کے چلتا ہے. یحمد مرتن بعد مرتن، جس کی بندہ بار بار تعریف کرے تھکے نہیں اسے محمد کہا جاتا ہے. بے شک بے شک. پانچواں معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کرتے ہوئے صرفا، باب تفعیل کا خاصہ کیا ہے؟ اس میں بے اختیاری کا وصف آتا ہے. فرمایا کہ جس کی تعریف کرتے وقت تعریف کرنے کے لیے بندہ بے اختیار ہو جائے، مجبور ہو جائے تعریف کرنے کے لیے اسے محمد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھٹا معنی کیا ہے؟ لکل جزوین، لکل جزوین، اس نبی جس کو محمد کہا جاتا ہے کہنے لگا اس کا
ایک ایک جز قابل تعریف ہو، جس کا ایک ایک جز قابل تعریف ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا ایک ایک جز قابل تعریف ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ جس کی ایک ایک حرکت قابل تعریف ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ جس کا ایک ایک بول قابل تعریف ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ جس کا ایک ایک وصف قابل تعریف ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ جس کی ایک ایک صفت قابل تعریف ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ جس کا ایک ایک جز قابل تعریف ہو، اگر پیشانی کو دیکھے تو تو کہے واسع الجبین، اگر پیشانی کو دیکھے تو پیشانی کی تعریف کرنے پہ بے اختیار ہو جائے۔ اگر محمد کریم اپنی پگڑی مبارک اتار کے جب مسح کرنے لگے تو تو محمد کے بالوں کو دیکھنے لگے تو تو کہے تلالا تلالا من اللمت الى الجمت بالجعد القطت ولا بالصبت۔ او لوگوں، محمد کے بالوں کی چمک بہت زیادہ ہے، گنگریالے پن بالوں کے اندر اتنا گنگریالا بھی کوئی نہیں۔ جس وقت مسح مبارک کرنے کے لیے آپ اپنی پگڑی مبارک اتارتے ہیں تو صحابہ کرام پگڑی کی طرف نہیں، محمد کے بالوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے جس کے وجود کا ایک ایک جز، جس وقت پگڑی مبارک اتار کے جس وقت صحابہ کرام محمد کے سر مبارک کو دیکھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ضخم الراس، اللہ کی قسم کتنے میزانی اعتدال سے اللہ کریم نے محمد کا سر مبارک بنایا ہے۔ کوئی آدمی جس وقت دیکھتا ہے کہ کسی کے سر ادھر سے نکلا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے نکلا ہوتا ہے، کہیں سے نکلا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں، ضخم الراس عظیم الہامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو سبحان کمال ہے، اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے محمد کے صحابہ پہ۔ آمین آمین آمین۔ ہاں کہا جاتا ہے سر کے اندر والی ہڈی کو، کیسے صحابہ کرام محمد تک کتنے قریب پہنچے۔ کہتے ہیں جو ہڈی سر مبارک کی جو ہڈی مبارک ہے وہ بھی اعتدال کے ساتھ گولائی میں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی داغ دھبا اوپر نظر آتا نہیں ہے۔ جس کا ایک ایک جز قابل تعریف ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ سبحان اللہ۔ وکیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم آئی الورا فہم معناہ ثم یرا للقرب والبعد فیہ غیر منفخم۔ کہنے لگا دنیا عاجز ہے محمد کی تعریف کرنے سے، بے شک بے شک۔ ایسے دنیا کو کلمات نہیں ملتے جن کلمات سے وہ محمد کی تعریف کر رہے۔ آئی الورا فہم معناہ ثم یرا، ہائے دنیا عاجز آ چکی ہے۔ وکیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم۔ کہنے لگا دنیا محمد کی تعریف کی حقیقت تک پہنچ سکتی، ایک وصف بیان کرنے لگے تو اللہ کی قسم وہ صفت پوری نہیں ہوتی، آگے سے ہزاروں صفتیں اور نظر آنے لگتی ہیں۔ کہتا ہے جو مجموعہ ہو صفات کا اس کو محمد کہا جاتا ہے، جس کی چال ایک ایک جز ایک ایک حرکت، جو اٹھنا اس کا اٹھنا قابل تعریف، اس کا بیٹھنا قابل تعریف، اس کا بولنا قابل تعریف، اس کا کھانا قابل تعریف، اس کا پینا قابل تعریف، اس کا بیان کرنا قابل تعریف، اس کی نبوت اور رسالت کی ختم جو
ہے وہ قابل تعریف ہے، اس کا جانا قابل تعریف، اس کا آنا قابل تعریف، اس کے ہونٹوں کی حرکت قابل تعریف، اس کے حواجب قابل تعریف ہیں، اس کے پیغمبر کی ایک ایک حرکت قابل تعریف ہے، جس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک جز، ایک ایک وصف، ایک ایک صفت، ایک ایک چیز قابل تعریف ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد میں کمال محمد کا، محمد کے لفظ میں کمال اللہ کا ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے سارے اوصاف جمع کر دیے محمد الرسول اللہ میں۔ جس وقت اللہ کریم نے انبیاء سے وعدہ لیا ہے، وعدہ لے کے اس مقام پہ اللہ کریم نے انبیاء سے کیا کہا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے پکا وعدہ لیا، میثاق النبیین، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاکم رسول مصدق لما معکم۔ او میرے انبیاء کی جماعت، آدم، نوح، داود، سلیمان، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اولو العظم انبیاء، ایوب، یونس، ہارون، داود، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء سے وعدہ لیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے وعدہ لیا۔ میثاق النبیین، پکا وعدہ لیا ہے، رسولوں سے وعدہ، نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ وعدہ لینے والی ذات اللہ کی، دینے والی جماعت انبیاء کی ہے۔ میثاق النبیین، اس جملے میں بڑا زور ہے، میں نے پکا وعدہ لیا ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، او میرے انبیاء، میں نے تمہیں کتابیں دی، میں نے تمہیں حکمت دی، نبوت دی، رسالت دی، شریعت دی، صحیفے دیے، قانون دیے، طریقے دیے، اسلام احکامات دیے، لیکن ایک بات میری سن لو، من کتاب و حکمت ثم تراخی کا زمانہ ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا وہ رسول آئے، سبحان اللہ، وہ آخری رسول آئے، مصدق لما معکم، جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والا ہو، جو تمہاری انبیاء ہونے کی تصدیق کرنے والا ہو۔ رسول مصدق، ایسا رسول اگر وہ نہیں آئے گا تو آدم کی نبوت کا پتہ نہیں، اگر وہ نہیں آئے نوح پیغمبر کی تبلیغ کی تصدیق نہیں ہوتی، اگر وہ نہیں آئے ہود پیغمبر کی دعوت کی تصدیق نہیں ہوتی، اگر وہ میرا رسول نہیں آئے تو صالح پیغمبر کی تبلیغ کی تصدیق نہیں ہوتی، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو شعیب پیغمبر کے مدین کی تصدیق نہیں ہوتی، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو ایوب پیغمبر کے صبر کی تصدیق نہیں ہوتی، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو یعقوب اور یوسف کے فراق میں دعاؤں کی پتہ کوئی نہیں چلتا، تصدیق نہیں ہوتی، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو یونس پیغمبر کی آزمائش کی تصدیق نہیں ہوتی، اگر میرا وہ پیغمبر نہیں آئے تو لوط کی سدوم کی بستیوں کا پتہ نہیں چلتا، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو ابراہیم کی خلت کی تصدیق نہیں ہوتی، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو اسحاق پیغمبر کی نبوت کی تصدیق نہیں ہوتی، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو ادریس پیغمبر کی نبوت کا پتہ نہیں چلتا، شاس پیغمبر کی نبوت کا پتہ نہیں چلتا، ذوالکفل اور یسع پیغمبر کی نبوت کا پتہ نہیں چلتا، اگر میرا وہ رسول نہیں آئے تو اسماعیل پیغمبر کی نبوت اور حلم اور بردباری کا پتہ نہیں چلتا، اگر میرا وہ رسول نہیں آئے تو ایوب اور یونس پیغمبر کا پتہ نہیں چلتا، اگر میرا وہ رسول نہیں آئے تو انبیاء کی نبوت کی تصدیق نہیں ہوتی، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو رسولوں کی رسالت کی تصدیق نہیں ہوتی، انبیاء کی معصومیت کی تصدیق نہیں ہوتی، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو داود کے معجزات کا پتہ نہیں چلتا، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو سلیمان پیغمبر کی بادشاہت کا علم نہیں ہوتا، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو موسیٰ کے 9 معجزات کی تصدیق نہیں ہوتی، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو ہارون پیغمبر کی نبوت کا پتہ نہیں چلتا، اگر میرا وہ نبی نہیں آئے تو انبیاء کی صداقت کوئی نہیں، رسولوں کی صداقت کوئی نہیں، اس لیے میں رسول بھیج رہا ہوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق، سبحان اللہ، سبحان
اللہ جس رسول کے ذریعے سے میں نے سارے رسولوں کی نبوت کی تصدیق کروانی ہے، جس رسول کے ذریعے سے میں نے سارے انبیاء کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کروانی ہے۔ رسول تصدیق کرے گا رسولوں کی، بے شک رسول کی کتاب تصدیق کرے گی پہلی کتابوں کی۔ نہ تو اگر رسول نہیں آئے تو رسولوں کا پتہ نہیں چلتا، اگر قرآن نہیں آئے تو پہلی کتابوں کا پتہ نہیں چلتا۔ سبحان اللہ۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ اچھا اللہ اس رسول کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ رسول تو بڑے آتے ہیں، اس رسول کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں سن لو میرے انبیاء کی جماعت، افتح بہ اعینا کمحا وآذانا صما وقلوبا غلفا اسددہ لکل امر جمیل واہب لہ من کل خلق کریم۔ اس رسول کے ذریعے سے میں بند آنکھیں کھول دوں گا، بے شک بے شک۔ اس رسول کے ذریعے سے میں بند آنکھیں کھول دوں گا، جو کانوں کے اوپر پردے آئے ہیں وہ میں ہٹا دوں گا، جو دلوں کے اوپر زنگ لگا ہے، جو کفر کا، شرک کا، بدعات کا، رسومات کا، ان تمام تر زنگ والے دل جو ہیں میں اس محمد کی دعوت سے دھو کے لوگوں کو دنیا کا پیشوا بناؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افتح بہ اعینا کمحا وقلوبا غلفا وآذانا صما۔ اچھا اللہ اور کیا کرے گا؟ فرمایا اسددہ لکل امر جمیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد والا معنی یہاں پہ آیا ہے، فرمایا ہر اچھے وصف کو میں محمد میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اسددہ لکل امر جمیل۔ جو بھی زمین میں جو خوبصورت کام ہوگا، جمیل عمل ہوگا، اچھا کام ہوگا، اسددہ لکل امر جمیل، ہر اچھے کام کی طرف میں نسبت محمد کی کرواؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان جو بھی کوئی آدمی اچھا کام کرنے لگے گا، کوئی بندہ پوچھے گا تو نے علم کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد سے، پوچھے گا صبر کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد سے، کہے گا کہ تم نے تقویٰ کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد سے، پوچھے گا صداقت کدھر سے سیکھی، کہے گا محمد سے، کہے گا شجاعت کدھر سے سیکھی، کہے گا محمد سے، پوچھے گا سخاوت کدھر سے سیکھی، کہے گا محمد سے، پوچھے گا شجاعت کدھر سے سیکھی، کہے گا محمد سے، کہے گا تو نے قیادت کدھر سے سیکھی، کہے گا محمد سے، کہے گا بردباری کدھر سے سیکھی، کہے گا محمد سے، کہے گا درگزر کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد سے، او حلم کدھر سے سیکھا، بردباری کدھر سے سیکھی، درگزر کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد سے، اچھا تکلم کلام کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد سے، دانائی کدھر سے سیکھی، کہے گا محمد سے، فصاحت کدھر سے سیکھی، کہے گا محمد سے، بلاغت کدھر سے سیکھی، کہے گا محمد سے، طلاقت لسان کدھر سے سیکھی، کہے گا محمد سے، اعجاز بیان کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد سے، او تو نے اچھی تکلم کلام کا انداز کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد سے، او تیری اچھی چال تو نے کیسے سیکھی، کہے گا محمد سے، او کھانے کے ادب کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد سے، پینے کا طریقہ کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد سے، بیان کا انداز اور قرآن کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد الرسول اللہ سے، فرمایا تفسیر کدھر سے سیکھی ہے، کہے گا محمد سے، تو فرمایا پھر لقب کیا ہے، پھر یا تو صدیق ہے، یا پھر بنتا فاروق ہے، یا پھر غنی ہے، یا پھر علی ہے، یا پھر حیدر ہے، یا پھر امیر معاویہ ہے، یا پھر طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ حلال و حرام کدھر سے سیکھا، کہے گا محمد سے۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے، کہنے لگا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ او حلال حرام کا بڑا عالم جو ہے وہ معاذ ابن جبل ہے۔ ارعف امتی بے امتی ابو بکر، ارحم امتی و ارعفها ابو بکر، ارعف امتی و ارحمها ابو بکر۔ او
رحم کدھر سے سیکھا کہے گا محمد سے. کہنے لگا کون ہے رحم دل؟ کہنے لگے نبی علیہ السلام ارحم امتی بے امتی ابو بکر. پوچھے گا سب سے بہادر کون ہے، عادل کون ہے؟ فرمایا کہ اقرحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر. دین کے معاملے میں قوی، بہادر، شجاع، طاقتور، عادل، حاکم، امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان. پوچھا حیا کدھر سے سیکھی؟ کہیں گے محمد سے. حیا والا کون ہے؟ اصدقہم حیاء عثمان. او فیصلے کا علم کدھر سے سیکھا؟ کہیں گے محمد سے. وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. او سب سے زیادہ فیصلے کا علم جو ہے علی بن ابی طالب کو دیا گیا ہے. علی بن ابی طالب کا معلم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا جائے گا تو نے قرات کدھر سے سیکھی؟ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. او تم نے قرات کدھر سے سیکھی؟ کہے گا محمد سے. کہنے لگا کون ہے قاری؟ کہنے لگا ابی ابن کعب. وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. وَأَفْرَدُهُمْ علم میراث کدھر سے سیکھا؟ کہیں گے محمد سے. کہنے لگا بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا پوچھ محمد سے. وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت رضی اللہ عنہ. او میراث کا بڑا عالم جو ہے وہ زید ابن ثابت ہے. حلال و حرام کا بڑا عالم جو ہے وہ معاذ ابن جبل ہے. اسی ترتیب سے جو ہے تمام صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے او یہ سارے وصف جو ہیں کدھر سے آئے؟ یہ ساری صفتیں کدھر سے آئیں؟ کہنے لگے ایک ہی راستہ ہے وہ محمد والا. اگر روئے زمین پہ کوئی اچھا وصف دیکھنا ہے تو وہ وصف لوٹ کے جاتا ہے محمد کی طرف. اس لیے اللہ کریم نے انبیاء سے کہا اسددہ لکل امر جمیل واہب لہ من کل خلق کریم. او لوگو ہر اچھا وصف میں سب سے پہلے محمد میں داخل کروں گا. واہب لہ من کل خلق کریم. جو سب سے کرامت والا اخلاق ہوگا وہ میرے محمد کا ہوگا. اچھا اللہ اور کیا صفتیں اس نبی میں ہوں گی جس کے بارے میں تم اللہ ہم سے وعدہ لے رہے ہو؟ السکینۃ لباسہ. فرمایا اس محمد کا لباس میں سکون بناؤں گا، اطمینان بناؤں گا، راحت بناؤں گا. رافت کو میں محمد کا لباس بناؤں گا. اتنا سکون ہوگا، اتنا اطمینان ہوگا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں سوئی نہیں تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں داخل ہوئے. آپ نے اپنے رد الباب، آپ نے سکون سے دروازہ بند کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں. فجلس علی السریر. آئے چارپائی پہ بیٹھے اتنے سکون سے کہ کسی کو پتہ نہیں. ثم خلا. آپ نے اپنا جوتا مبارک اتارا ہے، کسی کو پتہ نہیں. اتنے سکون والا پیغمبر، اتنی اطمینان والا پیغمبر. السکینۃ لباسہ والبر شعارہ. لوگوں کے بڑے شعار ہوتے ہیں، اس محمد کا وتیرہ شعار ہی میں نیکی کو بناؤں گا. والبر شعارہ والتقوی ضمیرہ. اس نبی کا ضمیر جو ہے وہ صرف آئینے کی طرح تقوی نظر آئے گا. تقوی ضمیرہ والصدق والوفاء طبیعتہ. اس محمد کی زبان میں سچائی
اور طبیعت میں وفاداری رکھوں گا. والصدق والوفاء طبیعت ہو, اس پیغمبر کی صدق اور وفاداری اس محمد کی طبیعت ہوگی, وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے ایک بندے سے خرید و فروخت کی ہے, تو وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ رکیں, میں کچھ درہم لے کے واپس آتا ہوں. ٹائم بھی قریب لگ گیا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک جاؤ. وہ چلا گیا حتی نسیہ, بھول گیا. جب گزرا نبی علیہ السلام انتظار میں, وما رجا, وہ بندہ آیا. حتی مضى ثلاثة ایام, رہے وہ محمد الرسول اللہ وہاں پہ اسی کے انتظار میں. اور اللہ کریم نے سچائی اور وفاداری میں محمد کی طبیعت بنا دوں گا. نبی علیہ السلام کھڑے, قریب آنے بھی نہیں دیا ہے, غضبناک نہیں ہوتے. تو 3 دن گزر گئے, نبی علیہ السلام کو کھڑا کر کے آیا ہوں, دوڑتا ہوا واپس آیا, کہنے لگا واللہ لقد رأیتو, اللہ کی قسم میں نے محمد کو اسی حالت میں دیکھا جس حالت میں میں محمد کو چھوڑ کے گیا ہوں. 3 دن تک انتظار کا, غصے بھی نہیں ہوئے. آپ محمد کو بڑا لمبا انتظار کروایا ہے. ادھر محمد کی طبیعت میں نے رکھ دی ہے. والعفو والمعروف خلقہ, معاف کرنا, اچھائی کا حکم دینا, یہ محمد کا اخلاق ہے. والعفو والمعروف خلقہ والحکمت منطقہ, اس کا بولنا حکمت سے خالی نہیں ہوتا, اس کا خاموش رہنا عبرت سے خالی نہیں ہوتا. والحکمت منطقہ والعدل سیرتہ, میں نے اس کی عدل کو محمد کی سیرت بنایا ہے. والہدی امامہ, قرآن کو اس کے آگے آگے رکھا ہے, محمد کو قرآن کے پیچھے رکھا ہے. والاسلام ملتہ والحق شریعتہ واحمد احمد اسمہ. انبیاء کو کہا کہ میں ایسا رسول بھیجنے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تو نے کیا کرنا ہے, لتؤمنن بہ لتؤمنن بہ لتؤمنن بہ, ضرور بر ضرور اس پہ ایمان لانا ہے. یہاں نن بہ, ضرور بر ضرور اس پہ ایمان لانا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ, اس کی مدد بھی کرنی ہے. اللہ میں موسیٰ اپنی شریعت کے در لے کے جاؤں گا, اپنی شریعت کے در لے